جعل في السماء بروجا وجعل الشمس سراجا وقمرا منيرا وصلى الله على محمد المصطفى مع بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجا والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے جس نے ہم تمام کو یہاں جمع ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائی. اور رب کریم ہمیں کچھ باتیں بولنے اور سننے کا موقع دیا. اسی کائنات کے پالنہار سے دعا کرتے ہوئے آگے بڑھے. اللہ ہمیں عمل کے توفیق نصیب فرما. برادران محترم، بدو درود السلام کی بارشیں نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر علیہ السلام، خصوصاً و بالخصوص میرے اور آپ کے آخر الزمان احمد مجتبی محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت لامحدود درود السلام. برادران، جیسا کہ ناظم صاحب کے زبانی آپ نے میرے موضوع کو سماعت کیا، خواتین کا مقام اور اصلاح معاشرہ میں ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں. اب ذرا آگے چلیں. ایک شاعر کہتا ہے بڑے اچھے انداز میں، کرے اللہ سے دور تو تعلیم کی فتنہ، املاک بھی اموال بھی جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر کے نعرے تکبیر بھی فتنہ. اللہ کا کرم ہے، حق کی صدا بلند کرنے کے لیے جماعت اور جمعیت کے ذمہ داروں نے خوبصورت سا رنگ دیا. اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اللہ ان کے جائز تمناؤں کو پورا فرمائے، اللہ ان کو اور ان کے نسلوں کو آباد رکھے، دنیا اور آخرت میں اللہ ان کو خوش رکھے. اب ذرا چلیں. عورت یہ لفظ ایک انسان کو خوشی دلانے والا ایک جملے کی شکل میں نکلا. عورت کا مقام اور اس کی چند سرگرمیاں، اس کی ذمہ داریاں اصلاح معاشرہ کے لیے کیا ہیں، مختصر وقت میں رکھنے کی کوشش کروں گا. میری ماں اور بہنیں غور کرنا، تھوڑا سا وقت ہے، اپنے ذہنوں کو میرے طرف دے دینا، بات کے سمجھنے میں آسانی ہو سکے. اور بیٹی کے شکل میں ہوتی ہے، عورت بہن کے شکل میں ہوتی ہے، عورت بیوی کے شکل میں آتی ہے، عورت ماں کی شکل اختیار کرتی ہے. جس شکل میں بھی عورت کو دیکھیں، کھاوے کے رب کی قسم کھا کے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اسلام نے اسے ہر رشتے پر رحمت بنا کے رکھا. اللہ اکبر. ہر رشتے پر یہ اسلام ایک ممتاز مقام دیا عورتوں کو. اسلام سے پہلے یہ وہی عورتیں ہیں کبھی انہیں بازاروں میں لے جا کر کے بیچ دیا جاتا، سڑکوں پہ کھڑا کیا جاتا زینت بنا کر.
نمائش کا حصہ بن جاتی تھی یہ عورت اللہ اکبر زبان کہتے ہوئے کانپنے لگتی ہے. باپ کا انتقال ہو جاتا, اس کا سوتیلا بیٹا, کبھی آپ دیکھے ہوں گے ہمارے گورنمنٹ بسوں کے اندر آدمی سیٹ کے لیے اپنا کپڑا نکال کے پھینکتا ہے, جو کپڑا جس سیٹ پر پڑا وہ سیٹ میری ہو جاتی ہے, لوگ انتظار کریں گے. بالکل اسی طریقے سے باپ کا انتقال ہونے پر کپڑا اٹھا کر کے بیٹا پھینکتا, جس کا کپڑا اس پہ اٹھتا اس کی بیوی ہو جاتی. اللہ, حالات کتنی نازک تھی. اللہ, یہ بات الگ. اور ایک بات, جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو, اللہ اکبر, انشاءاللہ آگے وقت ملا تو بتاؤں گا اسلام نے کتنا بڑا مقام دیا. میری بہنیں غور سے سنیں, اتنا بڑا مقام اسلام نے دیا. اسلام سے پہلے اگر حالات کو لے کر ہندوستان کی بھی دیکھی جائے, عورت کا کوئی خاص مقام نہیں تھا. یہاں پر بھی ستی کے رواج کو سامنے رکھتے ہوئے شوہر کے چتا پر بیوی کو بٹھا کر زندہ جلا دیا جاتا. اللہ اکبر, اسلام نے اتنا بڑا مقام دیا. چلے اسلام سے پہلے کی چھوٹی سی حالت آپ کے سامنے رکھوں. یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہمارے گودوں میں ہوتی ہیں, اللہ اکبر, حالات حاضرہ پر بھی روشنی ڈالتی ہے. یہاں پر بھی کوئی بڑا خاص چیز ہمیں نہیں ملتی. بیٹی پیدا ہونے پر باپ کا چہرہ مرجھا جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حالات کافروں کے سامنے رکھتے ہوئے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ, ارے وہ لوگ ہیں جن کے سامنے بیٹی کی خوشخبری دی جاتی, ان کے چہرے ذلت سے کالے ہو جاتے. اچانک نہیں, جا کر ہسپتالوں کا جائزہ کر کے دیکھنا. بیٹی پیدا ہوئی ہے, ماں بغل میں بیٹھ لیٹی بھی ہے, معصوم بچی سوئی بھی ہے, ماں کی انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر اس بچی جنم دینے والی بیٹی کے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر اس کی اماں بیٹھی ہوئی ہے, اور اس کا بابا باہر ہاتھ باندھ کے پریشان ہے. اب میری بیٹی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ 3 بیٹی میری بیٹی نے جنم دیا ہے, تیسری بیٹی بھی پیدا ہوئی, تیسری نعمت دنیا میں آئی, وہ بھی بیٹی کی شکل میں. میرا داماد ناراض ہو کر باہر کھڑا ہوا ہے, میرا سمدھی باہر بیٹھا ہوا ہے, اور میری سمدن استغفر اللہ وہ بھی خاتون ہے, چڑچڑا رہی ہے, باتیں بنا رہی ہے, چہرہ بنا رہی ہے. اللہ کی بندیوں غور کرنا, اسلام نے کتنا بڑا مقام دیا, اسلام نے کتنا بڑا مقام دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کرتے ہوئے فرمایا ہم کل قیامت کے دن وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, ہم ان سے پوچھیں گے اس معصوم کو کس گناہ کی وجہ سے زمین میں گاڑ دیا. وقت ملا تو آگے بتاؤں گا انشاءاللہ. کریں اپنے ذہنوں کو ذرا میرے طرف دے دے, اطمینان سے سنیں. معصوم سی بچی ہے, معصوم سی بچی زمین میں زندہ گاڑ دیے جاتے ہیں, لیکن حالات یہی ہے, چہرے گھما کر کے رشتے دار بیٹھے. ذرا غور کرنا, دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ سے پوچھ کے دیکھنا, اگر اللہ یہ معصوم 2.5-3 کلو کا معصوم سا حصہ گوشت کا ٹکڑا بن کے ماں کے بغل میں لیٹی بھی ہے, اللہ کے بندو اس معصوم کو بوجھ سمجھتے ہو, اس کو ظلم سے اس کا جنم لینا تمہارے لیے منحوس لگتا ہے, لوگوں کے سامنے دوستوں کے سامنے بتانے میں تمہیں شرم آتی ہے. اگر اللہ اس کو سمجھ کی, اس کو غور و فکر کرنے کی, اس کو سمجھ بوجھ رکھنے کا ذہن دے دے, شاید وہ بچی کہے گی میرے مالک اس نالائق کے گھر میں مجھے پیدا کیوں کیا. اللہ میرا بابا ہے, میری ضرورت نہیں ہے, میری دادی ماں میرے پیدائش میں پریشان ہے, میرے دادا ابو ناراض ہو کے جا رہے ہیں, میرا نانا ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہے, میری نانی ماں میری ماں کو دلاسا دے رہی ہے. اللہ اس ظالم کے گھر میں مجھے کیوں پیدا کیا. آگے میں آپ کے سامنے بتاتے چلوں گا, یہی حالت زمانے جاہلیت کی تھی, یہی حالت زمانے جاہلیت کی تھی. بیٹی پیدا ہو جاتی, زمین میں لے جا کر کے گاڑ دیتے یا کسی کنویں کے حوالے کر دیتے. اگر میں اپنے انداز میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا, بابا مجھ سے کیا غلطی ہو گئی, میں نے کیا ایسا گناہ کیا, کون سا جرم میں نے کیا, مجھے کیوں زمین میں اندر گاڑ رہے ہو, کیوں مجھے دفن کر رہے ہو. میں آپ ہی کا تو نطفہ ہوں, میں آپ ہی کا تو خون ہوں, میں آپ ہی کا جگر کا ٹکڑا ہوں. ارے میں وہ ہوں جو راتوں میں مجھے دیکھے بغیر تمہیں نیند نہیں آتی, میں وہ ہوں تمہارے دسترخوان کے میں بیٹھ کر
کر تمہارے ساتھ کھانا کھایا کرتی، مجھے کیا گناہ ہو گیا ہے، کیوں مار رہے ہو؟ کہ جب اسلام آیا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام مسلم اس حدیث کو اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر لے کر کے آتے ہیں، پیارے نبی نے فرمایا من الدنیا من البلاء بشیء، اللہ سبحانہ و تعالی اگر کسی کو اس کی بیٹی کے ذریعے سے آزمائے، پھول جیسی بچی کو زمین میں زندہ گاڑنا تو دور کی بات، اپنی بیٹیوں کو زمین کے حوالے کرنا تو دور کی بات، اپنے بچیوں کو کنویں میں پھینکنا تو دور کی بات، اپنی بچیوں کو لے جا کر جنگلی درندوں کے سامنے ہاتھ کے آ جانا تو دور کی بات۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اللہ کسی کو بیٹی دیا ہے، وہ بیٹیوں کے باپوں، وہ بیٹی کی ماں، غور سے سن میری بات کو، اسلام نے کتنا بڑا مقام دیا عورت کو۔ پیارے نبی نے فرمایا جس کے گھر میں بیٹی ہو اور اسے اللہ آزما رہا ہے، اللہ اسے آزما رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے آزما رہا ہے، آزمائش بیماری کے شکل میں ہو، آزمائش موٹاپے کے شکل میں ہو، آزمائش رشتے کے شکل میں ہو، آزمائش شکل کی بدصورتی کے شکل میں ہو، آزمائش اسے رشتے نہیں آ رہے ہیں لیکن اس کا بابا اس کو بوجھ نہیں سمجھتا، اسے بوجھ نہیں سمجھتا جی، اپنی بیٹی کا خیال رکھتا ہے، اپنی بیٹی سے کہتا میری بچی تو غم نہ کر، تیرے لیے بھی میں ہوں، میری بیٹی تو غم نہ کر، تیرا خیال میں کروں گا، کعبے کے رب کی قسم میرے نبی نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ اللہ کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ اس موضوع پہ بیان کروں گا، کل قیامت کا دن ہوگا جس دن ایک باپ اپنے بچوں کو فدیہ دینے کے لیے تیار ہے، اللہ تعالیٰ سورہ معارج کے اندر فرماتا ہے لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، ایک بابا اپنے اولاد کو فدیہ دینے کے لیے تیار ہے، اللہ نے ایک جگہ پر فرمایا یوم یفر المرء من ابیہ، جس دن بابا اپنے بچوں کو دیکھ کے بھاگے گا، بیوی کو دیکھ کے بھاگے گا، رشتہ داروں کو دیکھ کے بھاگے گا، میرے نبی نے فرمایا وہ دن ایسا دن ہوگا جس دن ہماری بیٹی اللہ کے سامنے ہمارا سترہ بن کے کھڑی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، یہ مقام ہے جی بیٹی کا، یہ مقام ہے بہن کا، جہاں اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو بیٹی ہو یا بہنیں ہو، اللہ سبحانہ و تعالی آج جب آزمانے لگے اور اس کی آزمائش کو اس کے اوپر وہ دلاسا بن کے کھڑا ہوا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، میں اور وہ جنت میں سے مل کر کے جائیں گے۔ برادران ذرا آگے چلے، بات اگر اسی پر وقت ختم ہو گیا تو معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ ان کی ذمہ داریاں اصلاح معاشرہ میں ان کا کردار بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب ذرا آگے چلے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کو جہاں بیٹی بنایا اور کہا اس کی خدمت کر، اس کا خیال رکھ، اس کے بارے میں نظر رکھ، اس کے بعد اس کو تو اپنی رحمت سمجھ، تیری کمائی اس کے اوپر خرچ کر، اس کو پال، اس کو بہترین انداز میں شادی کر کے دے، اس کا خیال ایسے رکھ جیسے تو تیرے بیٹے کا رکھتا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا جس باپ نے اپنی 3 بیٹیوں کی پرورش کی ہو، میں اور وہ ایسے مل کے جنت میں جائیں گے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور باپ سے پوچھا جائے گا تو نے کس جرم میں تیری بیٹی کو قتل کر دیا۔ اور ایک نکتہ بتاؤں، اگر میں اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اس آیت کے زمرے میں نہیں ہیں، ارے وہ بہتر تھے جی، وہ بہتر تھے، ہم اس سے بدتر ہیں، ہم اس سے بدتر ہیں۔ جیسے ہی خوشخبری ملی اللہ نے تجھے ماں کا لقب دینے والا ہے، اللہ تجھے نعمت سے نوازنے والا ہے، تیرے بطن میں، تیرے پیٹ میں اللہ کی ایک رحمت پل رہی ہے۔ برادران بلا جھجک ڈاکٹروں کے پاس جا کے کہتے ہیں وہ طبیبہ ذرا بتا تو صحیح میرے پیٹ میں پلنے والی بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ اگر کوئی خاص ڈاکٹر اطلاع دے دے، کیونکہ اب سائنس بہت ترقی کر چکی ہے، اطلاع ملی کہ تیرے پیٹ میں بیٹی ہے، کیا کہیں ہم ان سے؟ برادران پیٹ کو صاف کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا ہم تم سے پوچھیں گے کہ تم نے کس ظلم کی وجہ سے تمہاری بچیوں کو قتل کیا۔ اب ذرا آگے چلیں، بیٹا، بیٹی اور بہن، یہ 2 رشتے
اس کے بعد اسلام نے عورت کو اور ایک مقام دیا، وہ مقام کیا ہے جانتے ہو؟ وہ مقام اللہ اکبر بیوی کا ہے جی، بیوی کا مقام اگر ہر چیز پر بتاتے چلے وقت نہ کافی ہوگا۔ بیوی کا مقام اللہ اللہ جس نے ساری قربانیاں دے کر اس کے حوالے اس کے سپرد ہوئی ہو، باپ کو چھوڑ دیا، ماں کو چھوڑ دیا، بھائی بہنوں کو چھوڑ دیا، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، خود کے گھر آ رہی ہے، اپنے ابو کو آ کے کہتی ہے ابو جان میں 2 دن کے لیے آئی ہوں، میرے سسرال کی طرف سے 4 دن کی چھٹی ملی ہے، میں 4 دن تمہارے پاس رہوں گی۔ غور کرنا جی، وہ ساری قربانیاں دے کر کے آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے اسی لیے اس کے مقام کو بلند کرتے فرمایا، حجۃ الوداع کا موقع ہے۔ امام مسلم اس حدیث کو بھی اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر لے کے آتے ہیں۔ 100 دفعہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی اونٹنی کے پیٹھ پر بیٹھے ہوئے ہیں، پیارے نبی نے فرمایا اتقوا اللہ فی النساء فإنکم اقسطموہن بأمان اللہ۔ وہ عورتوں کو گالی دینے والوں، وہ بیوی کو اپنی نوکرانی سے بدتر سمجھنے والوں، اپنی گھر والی کو اپنے کام کرنے والے سے برے انداز میں سلوک کرنے والوں، میرے نبی نے فرمایا تمہاری بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، کل قیامت کا دن ہوگا، تم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ کتنا بڑا مقام جی، اللہ اکبر۔ اس کے بعد چلیں، اس کے بعد مقام عورتوں میں جو 14 مقام ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اللہ اکبر، ایک ایسے مقام کو میرے نبی نے فرمایا جس کو میری اور آپ کی زبان ماں کہتی ہے۔ اللہ اللہ، اس پہ اگر 2-3 پروگرام بھی چلے تو موضوعات الگ الگ علماء کو اسی موضوع پر کہنے کے لیے کہا جائے، وقت ختم ہو جائے گا، لیکن یہ موضوعات ختم نہیں ہوگے۔ ماں ایک ایسی ہستی ہے جس کی خدمت کرنے کا طریقہ میرے رب نے قرآن مجید کے ذریعے سے سکھا دیا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا، غور کرنا میری ماں کتنا بڑا مقام تجھے اسلام نے دیا، کتنا بڑا مرتبہ تجھے اسلام نے دیا، کتنا بڑا منصب تجھے اسلام نے دیا۔ ایک نوجوان آیا، آ کر کے کہا اللہ کے نبی میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی نے فرمایا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ میری ماں زندہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو جا کر تیری ماں کی خدمت کر، اللہ تجھے جہاد جیسا ثواب دے گا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھنا بے شک جنت الجنت تحت اقدام الامہات، بے شک جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، تیری ماں کی خدمت میں رکھی ہوئی ہے۔ یہ وہ ماں ہے جی۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارا کردار اس کے ساتھ کیسا ہے؟ آج ہماری اخلاق اس کے ساتھ کیسی ہے؟ کتنا بڑا مقام دیا۔ انشاءاللہ اس کے کردار کو پیش کروں گا۔ دور حاضر کے خواتین کا کیا کردار ہے اور اسلاف کا کردار کیسے تھا میں رکھوں گا۔ پہلے مقام کو سنتے جاؤ، اسلام نے کتنا بڑا مقام دیا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں وہ ہے اگر تم ایک نظر بھر کے بھی دیکھو۔ سننے کے لیے تیار ہیں آپ لوگ؟ سنیں گے انشاءاللہ؟ غور سے سنیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک نظر بھر کے دیکھ لو تم، اللہ تعالیٰ تمہیں صدقے کا اجر عطا کرے گا، صدقے کا ثواب۔ جس ماں کو تم دیکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر میرا حافظہ غلطی نہ کرتا ہو تو سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے کہا تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، تمہارے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور انداز کیا بیان کیا؟ اگر تمہارے ماں باپ میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے پر پہنچے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں اف تک بھی نہ کہو۔ اللہ اب ذرا چلیں
یہ مقام تھا. اسلام نے خواتین کو یہ مقام دیا. جہاں بیٹی ہے ایک مقام سے نوازا, جہاں بہن ہے ایک مقام سے نوازا, جہاں اللہ اللہ بیوی ہے اس کو ایک مقام دیا, جہاں ماں ہے اس کو ایسا مقام دیا, ایسا مقام دیا. ایک صحابہ رسول عبداللہ ابن عمر کے پاس آئے, ایک تابعی عبداللہ ابن عمر کے پاس آئے, آ کر کے کہا اے عمر کے بیٹے میں نے میری ماں کا حج کرایا. کیا کہا؟ میں نے میری ماں کا حج کرایا. غور سے سننا لوگوں, ابھی شیخ سنا رہے تھے الحمدللہ. اللہ ان کی عمر میں, اللہ ان کے علم میں, اللہ ان کے مال میں, اللہ ان کے صحت میں برکت ہی برکت عطا فرمائے. استقبال رمضان کو لے کے بتا رہے تھے انسان کا مزاج رمضان آنے سے پہلے صفائی پر اور کپڑوں پر لٹکا ہوا ہوتا ہے. اگر نیت بھی کرتا ہے ایسی نیت کے ساتھ رمضان کو شروع کرتا ہے جس نیت کو سوچنے سے بھی ہمیں شرم آتی ہے. اور اسی رمضان کے موقع پر ایک ماں کو ایک کپڑا لا کر کے دے دیتا ہے, یا نہیں مٹھی بند کر کے کچھ رقم دیتا ہے, امی اس کو لے لو جی, اسے رکھ لو, اس کے بعد نہیں پوچھنا, اور وارن کر کے دیتا ہے, اس کے بعد نہیں پوچھنا. یا عبداللہ ابن عمر کے پاس آیا ہوا ہے, ایک نوجوان کہتا ہے میں یمن سے آیا ہوں, میں یمن سے آیا ہوں, اونٹنی لے کر کے نکلا تھا, دبلی پتلی اونٹنی تھی, راستے میں مر گئی. ایسے مسافروں کے پاس ایک ٹوکرا لیا, اس ٹوکرے میں اپنی ماں کو بٹھایا, بٹھا کر کے میرا سفر شروع ہوا. اس سفر میں کئی مرتبہ میری ماں نے میرے اوپر پیشاب بھی کیا اور پیخانہ بھی کیا. وہ نوجوان, تیری ماں کی کھانسی تجھے برداشت نہیں ہوتی, پھر تو جنت کے دعوے کرتا ہے. ہاں, پھر تو سمجھتا ہے میں بہت بڑا عزت دار آدمی ہوں, تجھ سے تیری عزت پر تیرے گھر میں تیری ماں تیرے گھر میں تیری ماں تجھ سے راضی نہیں ہے, تو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نکلا ہے. ہاں, عبداللہ ابن عمر کے سامنے کہتے ہیں پیشاب بھی کیا, پیخانہ بھی کیا. میری ماں جب مجھے میرے پیشاب کے بعد سہم جاتی, اپنی ماں کو بڑی تسلی سے کہتا امی کوئی بات نہیں, مجھے برا تو نہیں لگا, مجھے خراب نہیں دکھا, کوئی بات نہیں, یاد کر اس زندگی کو, میں چھوٹا تھا تیرے گود میں پیشاب کرتا, تو ہنستے ہوئے مجھے سائڈ کر دیتی اور اپنی گندگی کو صاف کرتے, پھر تو مجھے تیری چھاتیوں سے لگا کر میں تیرے دودھ کو غذا بنا کر مجھے دیتی تھی. مجھے میرے بارے میں تجھے ایک ذرا برابر کا بھی برا نہیں لگا. آج میں تجھ سے ناراض کیوں ہوں گا؟ یہ دلاسا دیتے ہوئے آیا, میں نے سارے حج کے اراکین ادا کرائے, سارے حج کے اراکین. ہے عمر کے بیٹے ذرا بتا تو صحیح, کیا میں نے میری ماں کا حق ادا کیا؟ شوگر اور بی پی کے گولیوں کے چند کوڑیاں دے کر اپنے آپ کو برات کا اعلان کرنے والے مسلمانوں, برا مت سمجھنا, میں آپ میں سے کسی کا چھوٹا یا بڑا بھائی بن کے بیٹھا ہوا, آپ کے دل کو ٹھیس پہنچانے کے لیے نہیں آیا ہوں. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جنت کی ٹکٹ ناراض ہو کے مر گئی, یاد رکھنا سجدے کرتے کرتے تمہاری پیشانیاں گھٹ جائیں گی, لیکن اللہ تمہارے سجدوں کو قبول نہیں کرے گا, نہیں کرے گا جی. اللہ تمہاری جبینوں پہ رحم نہیں کھائے گا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر حضرت عمر اور حضرت علی, حضرت خالد اور بڑے بڑے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں. پیارے نبی نے فرمایا او عمر سن, میرا اویس ہے جو یمن کا رہنے والا, قرن کا رہنے والا ہے, یہ مستجیب الدعویٰ ہے. اللہ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا, اللہ اس کی آواز کو کبھی واپس نہیں کرتا, اللہ اس کی پکار کو کبھی واپس نہیں کرتا, اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. پوچھا گیا کیا ماجرا ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے. غور کرو جی, بیوی کے ناز و نخرے پر ماں کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہو. میری ماں دیکھ تو صحیح رب نے تیرا کیا مقام بنا کر کے رکھا ہے, ناز و نخرے دیکھنے کے لیے ماں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہو. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی بوڑھی ماں ہے,
وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے، اس کی ماں کے لیے میرے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اللہ اس سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ اگر وہ ملے اس سے دعا کی درخواست کرنا، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ پیارے نبی کا دور گزرا، انشاءاللہ جو حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا تھا عبداللہ بن عمر کی، تھوڑی دیر کے لیے رکاؤں گا تاکہ ایک بات ختم ہونے کے بعد اس کو بتاؤ تو سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ کیا کہا؟ پیارے نبی کا دور گزر گیا، حضرت ابوبکر کا دور گزر گیا، عمر فاروق کا دور گزر رہا ہے۔ عمر حج اور عمرہ کرنے آنے والے لوگوں سے بار بار جا کے ملاقات کرتے، پوچھتے کوئی یمنی ہے جو قوم سے نہیں۔ ایک مرتبہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آواز دینے والے نے آواز دی، امیر المومنین، یمن سے ایک قبیلہ، ایک قافلہ آیا ہوا ہے، اس کے اندر اویس ہے، اگر آپ اجازت دے تو بلا کے لاؤ، آپ کے پاس لے کر کے آؤ۔ عمر فاروق نے کہا نہیں، اس کو لانے کی گستاخی مت کرنا، میرے نبی نے اس کا اتنا بڑا مقام بتایا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، اللہ اس کی آواز کو واپس نہیں کرتا۔ اپنی چادر کو جھاڑتے ہوئے گئے، جا کر کے پوچھا تم میں سے اویس کون ہے؟ کہا امیر المومنین میں ہوں۔ کہا تم کون ہو؟ کہا میں امیر المومنین ہوں۔ کہا کیا تمہارے جسم کے پیر کے حصے پر ایک سفید برس والا نقش داغ ہے؟ کہا ہے۔ کہا کیا تم میرے لیے دعا کر سکتے ہو؟ اللہ اکبر، کیا تم میرے لیے دعا؟ کہا امیر المومنین میں آپ کے لیے دعا کیا کر سکتا ہوں؟ جن آنکھوں نے نبی کو دیکھا ہو، جس زندگی نے نبی کے ساتھ گزاری ہو، جن ہاتھوں نے نبی کو چھوا ہو، جن کانوں نے نبی کی آواز کو سنی ہو، جن آنکھوں سے نبی کو دیکھا، جس زبان سے نبی سے بات کی، جن کانوں سے نبی کی آواز کو سنی، جس جسم کو پیارے نبی کے جسم سے لگا ہو، اتنا مبارک جسد تمہارا ہے، میں آپ کے لیے کیا دعا کر سکتا ہوں؟ امیر المومنین کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اویس میرا رب اس سے راضی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے اللہ تیری دعا کو کبھی رد نہیں کرتا، کیونکہ تو نے تیری ماں کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کر دیا۔ پوچھا گیا امیر المومنین دعا کروں تو کیا کروں؟ میں اور آپ ہوتے تو کیا بولتے؟ میرے آپ کا نرالا انداز کیسا ہوتا؟ اللہ اکبر، امیر المومنین گاؤں کو جانے کے واسطے پیسے نہیں ہے نا، گھر نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، بنگلہ نہیں ہے، دینار و درہم نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ، امیر المومنین نے کیا کہا؟ امیر المومنین نے فرمایا اویس میرے لیے مغفرت کی دعا کر۔ اللہ اکبر، یہ کیسے مسلمان ہے یا رب جو دین کی عظمت بھول گئے، کلمات و زبانی یاد رہا، کلمے کی حقیقت بھول گئے۔ سب کچھ دنیا مل گئی ہے انہیں، ساری چیزیں دنیا پر محیط ہے، نظریں دنیا کو دیکھتی ہیں، دل دنیا کی آواز کو سنتا ہے، کانوں کی چمک دنیا کی کھنکھناہٹ سے ناچتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، اب ذرا آگے چلے، اللہ نے عورتوں میں ماں کا مقام اتنا بڑا بنایا۔ اب یہاں ذرا چلے، عبداللہ بن عمر کے سامنے یہ نوجوان بیان کرتا ہے امیر المومنین کیا میں نے میری ماں کا حق ادا کیا؟ اپنے ہاتھوں سے اس کا پیشاب صاف کیا، اپنے ہاتھوں سے اس کی غلاظت براز پائخانہ صاف کیا، اپنے ہاتھوں سے اسے کپڑے صاف کیا، اس کے لیے خیال رکھا، آنکھوں میں کبھی گرمی نہیں لایا ناراض ہو کر، زبان میں کبھی اونچی آواز سے بات نہیں کیا، میں ساری خدمت کر کے اب آیا ہوں، کیا میں نے میری ماں کا حق ادا کیا؟ اللہ اکبر، عبداللہ بن عمر نے بیان کیا وہ اللہ کے بندے مبارک ہو تیری ماں کی خدمت کا کرنا، لیکن یاد رکھنا جب تیری ماں تجھے جنم دے رہی تھی، اس پر لمبی تفصیل کی جاتی ہے، پیٹ میں اٹھا کے رکھنا، دودھ کو پلانا، گند، جب تیری ماں تجھے جنم دے رہی تھی
درد سے کئی مرتبہ پکاری ہوگی، اس کا درد جب اٹھتا، جب وہ ایک چیخ ماری نا، تو نے اس کے ایک چیخ کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ ناز ہے طاقت گفتار انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، خیال رکھو اپنے والدہ کا، خیال رکھو اپنے بابا کا۔ اب ذرا آگے چلے، اور ان کی جب خواتین کا اسلام نے اتنا بڑا مقام دیا، ان کا کردار کیسے ہونا چاہیے؟ میری بہن، میری بچی، میری بیٹی، وہ میری ماں، وہ غور کرنا، اسلام نے اتنا بڑا مقام دیا، اب تمہارے کردار پہ ذرا لے کر کے چلے، تمہاری ذمہ داریوں پہ ذرا بات لے کر کے چلے۔ یاد رکھیں، یاد کرو ان اسلاف کو، یاد کرو ہمارے صحابیات کو، اپنی ذمہ داریوں کو کیسے ادا کیا۔ سب سے پہلے میری ماں ہو یا میری بہن ہو یا میری بچی ہو، میری ماں غور کرنا، تیرے ایمان کو ہمیشہ مضبوط رکھنا، اپنے ایمان کو ڈگمگانے نہ دینا۔ دنیا ہزار جاتی ہے تو چلے جائے، لیکن تیرا ایمان پہ کوئی آ جانے نہ پائے۔ میں کئی مثالیں تمہیں دے سکتا ہوں، میری ماں غور کر، تیرے ایمان کو لے کر ایک بات بتا کے آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ ایمان کی بات ہے میری بہنیں، آپ بھی ذرا غور سے سنیں، نوجوانوں آپ بھی ذرا غور سے سنیں۔ وہ تو صنف نازک تھے، وقت کا فرعون۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ تحریم کے اندر ایک لمبا نقشہ کھینچتے فرمایا، وقت کا فرعون۔ ان کی بیوی، آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں ان کا نام کیا تھا؟ جی بارک اللہ، اللہ آپ کے علم میں اور برکت دے۔ سیدہ آسیہ، اللہ اللہ، وقت کا فرعون جی، معصوم بچوں کو ذبح کرنے والا، لوگوں کا ایک ہاتھ اور ایک پیر کاٹ کر کے لوگوں کو اپاہج بنا کر کے چھوڑ دینے والا، زندہ آگ میں جلا دینے والا فرعون، اس کی گھر کی خاتون ہے، اسلام کو لے کے آتی ہے۔ میری بہنیں غور سے سننا، ایمان کو کیسے بچایا، اسلام کو کیسے بچایا۔ آج میرے اور آپ کا ایمان کس بازار میں بک رہا ہے، کیا کیا بتائے ہم آپ کو، کون کون سا نقشہ آپ کے سامنے پیش کرے۔ ایمان کو ایسے بچایا، اسلام کو ایسے بچایا۔ وقت کا فرعون ہے، موسیٰ پر ایمان لے آئی، اللہ اکبر، محل کے باہر کر دیا جی۔ میری بہن برا مت سمجھنا میری بات پر، جب ایمان کی بات چل رہی ہے تو تیرے سامنے ایک بات رکھتا ہوں۔ 2024 سے لے کر 2025 کی ایک رپورٹ آئی، تقریباً 15 لاکھ مسلم بچیوں نے غیر مسلموں سے شادی کی اور مرتد ہو گئی۔ کتنے؟ 15 لاکھ۔ وجہ کیا تھی؟ حالات کیا تھی؟ چمکتی ہوئی دنیا دکھ رہی تھی، میرا مستقبل ہے، وہ انجینئر ہے، وہ ڈاکٹر ہے، میں غریب ہوں، اسلام جیسی دولت کو لات مار کر کے نکل گئی۔ ارے تیرا جانا ہی بہتر تھا۔ ذرا غور کرنا، وقت کیا فرعون ہے، اس کی بیوی ہے، بڑا محل ہے، اور وقت کی اللہ اکبر ملکہ ہے، ایمان لے کر کے آئی موسیٰ کے دین پر۔ فرعون نے کیا کیا معلوم؟ میخم والا بستر بنایا، محل کے باہر نکال دیا، میخم والے بستر پر لٹا دیا، اور بنگلہ دور ہو گیا۔ وہ محل جس میں اونٹ کے غلمان چمکا کرتے تھے، وہ محل جسے مہینوں تیار کیا جاتا تھا۔ رات میں سونا ہے، صبح سے بستر تیار کیا جا رہا ہے، نہانا ہے، صبح سے پانی تیار کیا جا رہا ہے، بنگلہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن پسند آیا تو ایمان پسند آیا، میخم والے بستر پر لٹا دیا۔ وہاں پر حضرت آسیہ نے دعا مانگی، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے اللہ، میں نے تیرے لیے میرے بنگلے کو چھوڑ دیا مالک،
میرے گھر کو چھوڑ دیا اللہ، اس ایمان کے تحفظ کے لیے میری ماں اور بہنیں غور سے سنے، اس ایمان کے تحفظ کے لیے سب سے پہلی ذمہ داری، سب سے پہلا تمہارا کارنامہ، سب سے پہلا تمہارا کردار یہ ہونا چاہیے کہ تمہارے ایمان پر کسی قسم کی آنچ آنے نہ پائے، آنچ آنے نہ پائے، جو ہوتا ہے وہ ہو جائے۔ تاریخ ہے شاہد کہ سرے مرد مسلمان کٹتا ہے تو کٹ جانے دے، جھک سکتا نہیں۔ مرد حق باطل سے خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ یہ پیش کر دیا، ہاتھوں میں میخیں ماری گئی، پیروں میں میخیں ماری گئی، آواز ایمان کو چھوڑنے والی نہیں نکلی۔ فرعون آ کے کہتا ہے میں تیرے لیے دوسرا اور محل تیار کروں گا۔ کہا اس محل کو لے کے کیا کروں جس کے بعد موت آنے والی ہے اور اس کے بعد اللہ مجھے جنتوں کے اندر داخل کرے گا۔ سننا ہی تھا، میخوں والا بستر تیار کیا، حضرت آسیہ کو میخوں والے بستر پر لٹایا اور لوگوں سے کہا اس کو گھسیٹو۔ غور کرنا چاہیے، چھوٹی سی سوئی برداشت نہیں ہوتی، میخوں والے بستر پر لٹا کر گھسیٹا جا رہا ہے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت آسیہ پکار کے کہتی ہے اے میرے پالنہارا، میرے لیے تیرے پاس میرے لیے جنت میں گھر بنا کر رکھنا۔ اللہ اکبر۔ وقت اجازت نہیں دیتا ورنہ اس بات پہ اور لمبا لے کے چلتا۔ اپنے کردار میں 4 چیزیں لے کے آئے۔ دوسری چیز اللہ اکبر، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اس کی فرما برداری، آنکھ بند کر کے مانے، شک و شبہ بھی نہ ہے۔ میرے نبی نے کہا ہے، آج ہمارا معاملہ برا مت سمجھنا نوجوانوں، آپ کی خدمت میں بھی ایک بات رکھوں گا۔ جب اطاعت کی بات چل رہی ہے ذرا دل کی گہرائیوں سے سننا، معلوم نہیں کہ انشاءاللہ دوبارہ میں آپ کی خدمت میں آؤں یا نہ آؤں۔ ایک پیغام آپ کے پاس دے کے جا رہا ہوں، میرے نبی کے اطاعت کے معاملے میں کبھی کسی قسم کا وقت نہ لو۔ ذرا اپنے چہروں کو دیکھو، دیکھو جی اپنے چہروں کو۔ کوئی سیاست کی وجہ سے اپنی داڑھیوں کو منڈا رہا ہے، کوئی نمائش کے لیے اپنی داڑھیوں کو منڈا رہا ہے۔ میں دنیا کے اندر زمین پر ایک خوبصورت چہرہ بن کر کے نکھروں۔ کوئی داڑھی منڈا رہا ہے اپنی جاب کے لیے، کوئی داڑھی نکال رہا ہے اللہ اکبر اپنے رشتے کے لیے، اپنے رشتے کے لیے داڑھی نکال رہا ہے۔ میں داڑھی رکھوں گا تو مجھے لڑکی کون دے گا، میں داڑھی رکھوں گا تو مجھے ووٹ کون ڈالے گا، میں داڑھی رکھوں گا تو مجھے جاب کہاں سے ملے گا، میں داڑھی بناؤں گا تو میری کمائی کے بارے میں لوگ سوچیں گے، میرے قریب نہیں آئیں گے، میں بہت بڑا آدمی ہوں، میرا بڑا اسٹیٹس ہے۔ میری بات پہ برا مت سمجھنا، میں ابتدا میں بھی کہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں، میں آپ میں سے چھوٹا یا بڑا بھائی بن کے بیٹھا ہوا ہوں۔ اپنا اسٹیٹس دیکھتا ہے، میرے دوست ایسے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو۔ جب اطاعت کی بات چل رہی ہے تو ایک بات آپ کی خدمت میں رکھ کے آگے چلوں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کو اپنی کتاب کے اندر لے کر کے آتے ہیں۔ حضرت جلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک نوجوان، غور سے سننا، انشاءاللہ اس کے بعد اپنی بات کو ختم کر دوں، ورنہ اور ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ ذمہ داریوں میں اطاعت پہ بات چل رہی ہے۔ حضرت جلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، بات چل رہی ہے، بات چیت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بسم اللہ الحمدللہ، اللہ کے نبی نے کہا جلیبی آپ کی شادی ہو گئی؟ کہ اللہ کے نبی مجھے کون بیٹی دے گا، اللہ کے نبی مجھے کون بچی دے گا؟ چہرے کے اعتبار سے اتنا خوبصورت تو نہیں ہوں میں، قد کے اعتبار سے ایسا تندرست تو نہیں ہوں، مال کے اعتبار سے تو میں مفلس آدمی ہوں، کیا ہے میرے پاس، مجھے کون بیٹی دے گا؟ پیارے نبی نے پھر کہا جلیبی کیا تمہاری شادی ہو گئی؟ کہ اللہ کے نبی مجھے کون بچی دے گا، میرا رشتہ کیسے بنے گا؟ پیارے نبی نے تیسری مرتبہ کہا جلیبی کیا تمہاری شادی ہو گئی؟ پھر کہ اللہ کے نبی مجھے کون بچی دے گا، میرا رشتہ کیسے ہوگا؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ عامر کے گھر جانا، جا کر کے کہنا پیارے نبی نے مجھے بھیجا ہے، آپ کی بیٹی سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ بچی مدینے کی سب سے خوب
خوبصورت لڑکی, بڑی دیندار, اس کے دینداری کے چرچے مدینے میں چلا کرتے تھے. بڑا سا بڑا امیر آدمی کی خواہش تھی کہ وہ بچی میرے گھر کی بہو بنے, وہ بچی میرے بیٹی کی دلہن بنے. برادران, جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, دروازے پر دستک دی, دروازے پر دستک دی, پوچھا کون ہے, دروازہ سے کھلا, کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام جواب ملا. کہ پیارے نبی نے آپ کو سلام بھیجا ہے, اللہ کے نبی نے آپ کو سلام بھیجا. سننا تھا گھر کی بیٹی اور بیوی دونوں بھاگتے ہوئے آئے, پردے کے پیچھے کھڑے ہیں, بابا دروازے پر ہے. خوشی سے سینہ پھول گیا, میرے نبی نے مجھے سلام بھیجا ہے. اللہ, میری قسمت کا کیا کہنا, میرے نبی نے میرے گھر سلام بھیجا ہے. اس کے بعد ذرا سنو, سلام کے بعد کہا سنا اس کے بعد بھی سنو. کہا بولو کیا بات ہے. کہا اللہ کے نبی نے بھیجا ہے, میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. باپ کے چہرے پر سلوٹیں آ گئی, سلوٹیں آ گئی, چہرہ متغیر ہو گیا. بیوی نے اندر سے آواز دی, ذرا ادھر آؤ. آئے, کہا کوئی بڑا نہیں ہے, چھوٹا نہیں ہے. آ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے پوچھ رہا ہے, بیٹی کا رشتہ دو, بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. یہ کیسا معاملہ ہے. وہ چہرے کے اعتبار سے اتنا بہتر نہیں ہے, اور مال کے اعتبار سے تو مفلس ہے, خط کے اعتبار سے بھی کمزور ہے. میں اس کی بچی کو, میری بیٹی کا رشتہ اس سے نہیں کروں گی. وہ گئے, جا کر بتا رہے ہیں, سنو تو صحیح میری بہن, غور کرنا اطاعت کس کو کہتے ہیں, فرما برداری کس کو کہتے ہیں. جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں. حضرت عامر ہے, ان کی بیوی بتا رہی ہے, باپ کہنے والا ہے, جلیبیب مجھے تیرا رشتہ پسند نہیں ہے. اندر سے بیٹی آواز دے کے کہتی ہے, میرے ابو بولنے میں جلدی نہ کرو, ذرا دیکھو تو صحیح. آنے والے کی صورت آپ نے دیکھ لی, آنے والے کی کمائی کو آپ نے دیکھ لیا, آنے والے کے خط کو, اس کی صحت کو آپ نے دیکھ لیا. آپ کی نظر میں یہ بات کیوں نہیں آ رہی ہے کہ اس کو بیچنے والا کون ہے نا, اس کو بیچنے والا کون ہے. ہزاروں میرے نبی کی سنت ہے, اللہ ہمیں معاف کرے, ہم نے اپنے قدموں کے نیچے روک دیا جی, اپنے قدموں کے نیچے روک دیا. داڑھی کو نکال لیا, ٹخنے کے نیچے کپڑے پہن لیا, حرام حلال میں کوئی تمیز نہیں کی, ماں باپ کے باتوں میں کوئی لحاظ نہیں رکھا, رشتہ داروں کے سنبھالنے میں کوئی خیال نہیں رکھا. میری بہن تجھ سے کیا کہوں, تو نے دنیا کے خاطر میرے دین کو ہی بیچ دیا. تو اسلام کی عزت تھی, تیرے ذریعے سے ہم بدنام ہو گئے. برا مت سمجھنا میری بات پہ. اندر سے آواز آئی, ابو جلدی نہ کرو, جلدی نہ کرو. آنے والے کی صورت کو تو آپ نے دیکھ لیا, بھیجنے والے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. اللہ اکبر. اندر سے کہتی ہے, دیکھو پیارے نبی نے آپ کو بھیجا ہے, میرے لیے اس سے بہتر رشتہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا, ہو نہیں سکتا. میں تمہارے سامنے آؤں گی, ایک مرتبہ دیکھ لینا, پسند آ جائے تو انشاءاللہ آگے کی کارروائی ہوگی. سامنے آئے, پسند آ گیا, رشتہ ہو گیا. پیارے نبی کو جا کر اطلاع دی, اللہ کے نبی نے مبارکبادی دے کر کے واپس بھی کر دیا. تفصیل کے لیے وقت نہیں ہے. آخری نقطہ, عورتوں کی کردار, اس کی ذمہ داریوں پر, جب اس کا مقام تھا, اس کا کردار, اس کی ذمہ داریاں, بہت ساری باتیں ہو سکتے ہیں, لیکن اہم نکات میں سے میں تقریباً 7 نکات تیار کر کے لایا تھا, لیکن وقت اجازت نہیں دیتا. اسی بات پہ اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کروں گا. آخری نقطہ جی, الحمدللہ 10 بجے تک ہے, میرے گلے میں بھی طاقت ہونے چاہیے جی. الحمدللہ تقریباً, چلے اللہ خیر کرے, اس بات کو آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. تیسرا نقطہ, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صحابیات کا معاملہ, وہ تیسرا نقطہ حیا پر استدلال کرتا ہے. میری بہنیں, جب اسلام نے آپ کو اتنا بڑا مقام دیا,
اتنی عزت دی جس گھر میں تم پیدا ہوتے ہو میرا رب وہاں رحمت نازل کرتا ہے. جس باپ کے آغوش میں تم 3 شکل بن کے آتے ہو اس باپ کے لیے میرے نبی نے فرمایا اللہ اس کے لیے جنت تیار کر دیتا ہے. جس بیٹی کو آزمایا جائے اور باپ اس پر برداشت کر لے اسے صبر کر لے کل قیامت کا دن ہوگا تجھے موقع دے گا اللہ تعالیٰ اس کے سامنے سترا بن کے کھڑے ہو جا تاکہ تو تیرے بابا کو جنت میں لے کر کے جا سکے. یاد رکھنا اسلام نے جب اتنا بڑا مقام دیا اور اسلام نے تجھے ذمہ داری یہ دی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ تجھے پردے کے ساتھ رہنا ہے. تجھے تیرے گھر میں رہنے کی عادت ڈالنا ہے. تیری حیا کا خیال رکھنا ہے. تیری آواز تیری زینت ہے اس کا پردہ ہے. تیرے پازیب تیری زینت ہے اس کا تجھے پردہ کرنا ہے. تیرا لباس تیری زینت ہے اس کا پردہ ہے. افسوس کی بات ہے یہ پازیب تو دور کی بات ہے آواز تو دور کی بات ہے لباس تو دور کی بات ہے. اللہ اکبر. کچھ جگہ ہیں میں اس پاکیزہ جگہ سے اس کا نام بھی لینا نہیں چاہتا وہاں جا کر کے دیکھیں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں دونوں ننگے گھوم رہے ہیں اور اس کو فیشن سمجھا جا رہا ہے اور اس کو نئی نسل کی عروجیت کو لے جا کر کے رکھ رہے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ اللہ ہمیں موت دے دے. کیا کرو گے اسی زندگی لے کر. میری اور آپ کی ماں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زندگی کا آخری وقت اپنے شوہر علی سے نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں او علی میرا جنازہ جب میں مر جاؤں گی جب میرا انتقال ہو جائے گا میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا. کیوں؟ اس لیے تاکہ میرے مردہ جسم پر کیونکہ پہلے کے آج بھی ویسی جنازے ہیں کیسے مختصر سے جنازے پوری طریقے سے معلوم ہو رہا ہے کپڑوں میں لپٹے ہوئے ہیں مکمل طریقے سے کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں تاکہ اس کپڑے میں لپٹا ہوا جسم بھی میرا نظر نہ سکے. اے علی میرے جنازے کو رات کے اندھیرے میں اٹھانا. اللہ اکبر. حیف شرم ہے ہمیں ہمارے خواتین کے برقعوں کو ذرا دیکھنا ہمارے خواتین کے برقعوں کو ذرا دیکھنا. اکبر الہ آبادی نے اسی لیے کہا کالے برقعے کو بھی ایک فتنہ تازہ کہیے. کیا کہا؟ کالے برقعے کو بھی ایک فتنہ تازہ کہیے پردہ نہیں پردے کا جنازہ کہیے. اطاعت پر اور ایک بات یاد آ رہی ہے جو میں نے نوٹ کر کے لایا تھا اس بات کو بھی رکھ کے اپنی بات کو ختم کر دوں. جب حیا کے بعد جو اطاعت کا جملہ میں نے دوسرے نقطے پر رکھا تھا اطاعت میں شوہر کی اطاعت بھی ہے جو اللہ کی بندی ہو. اپنے شوہر کی اطاعت اپنے شوہر کی فرما برداری اس کا خیال اس کے بارے میں سوچنا اسے خوشی پہنچانا اس کی فکر کا خیال رکھنا اس کے بارے میں ہر سوچ کو آگے لے کر کے جانا یہ بھی عورتوں کی ذمہ داریوں میں سے ایک عظیم ذمہ داری ہے. ایک عظیم ذمہ داری. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد اپنے شوہر کی فرما برداری کا خیال رکھے اس کے ساتھ چلے. اللہ تعالی ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کرے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اگر میرا حافظہ غلطی نہ کرتا ہو تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالی روتے ہوئے آئے رو رہی آ کر کہا اللہ کے نبی میں ام سلیم کو طلاق دے دوں گا. اللہ کے نبی نے کہا کیا ہوا کیوں طلاق دینا چاہتے ہو؟ رو رہے طلاق دے دوں گی دے دوں گا. پیارے نبی نے پوچھا معاملہ کیا ہے کیوں؟ اللہ کے نبی میرا بیٹا جو ام سلیم سے ہوا تھا اللہ کے نبی میرا بیٹا بیمار تھا میں جب سفر کے لیے نکلا واپس آیا بیماری کے بعد میں جب واپس آ رہا تھا میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے. میری بیوی نے مجھے نہیں سنایا اور اس کے بعد حد تو یہ ہے میرے سامنے بہترین کھانا بنا کر دسترخوان پہ رکھا میں نے کھانا کھایا اس نے اپنے آپ کو بنا کر میرے سامنے پیش کیا میں نے اس سے اپنی ضرورت کو پیش کیا اس کے بعد مجھ سے کہتی ہے غور کرنا جی اس کے بعد مجھ سے پوچھتی ہے وہ میرے سرتاج اگر کسی کی امانت ہمارے پاس ہے وہ امانت لینے آیا تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟
میں نے کہا اس کی امانت سے واپس کر دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی اس جملے پر وہ بیان کرتی ہے، میرے سرتاج، اللہ نے جس بیٹے کو امانت بنا کر ہمیں دیا تھا، جس کا نام عمر تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو طلحہ جلدی نہ کرنا۔ حضرت ام سلیم کو بلایا، ام سلیم کو بلوا بھیجا، سارا ماجرا پوچھا، کیا بات ہے، کیوں ایسے کیا؟ اللہ اکبر میری ماں اور بہنیں، غور کرنا، آج حالات ایسی بگڑی ہوئی ہے، ہم ہمیشہ سے عورت پر ہی اپنے باتوں کو لے جا کر کے رکھ دیتے ہیں، کبھی اس سے کوئی بات نہیں کرتے۔ اللہ کے لیے میرا ہوتے تو کیا کرتے؟ ایسا کیسا جی ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، کیسا ایسا ہوا، اس کے معاملے پر بات ہوگی، ایسا نہیں ہونا تھا، یہ فیصلہ ہونے سے پہلے 10 لوگوں کو جا کے سنا دیتے ہیں۔ میرے نبی کی اخلاق دیکھنا، حضرت ام سلیم کو بلوا بھیجا، ام سلیم کو بلا کر کے کہا، ام سلیم، تیرا شوہر تیرے بارے میں ایسی شکایت کرتا ہے، بتا تیرا کیا خیال ہے؟ کہا، اللہ کے نبی بالکل ان کا کہنا سچ ہے، ان کا کہنا سچ ہے۔ جب سفر کے لیے جا رہے تھے، میرا بیٹا عمر بیمار تھا، میرے شوہر نے اس کا خیال رکھنے کا حکم دے کر کے بھیجے۔ جس دن یہ پلٹ کے آ رہے تھے، اس دن شام میں میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ میں نے اپنے سسرالی لوگوں سے کہا، میری بہنیں غور کرنا، اطاعت کس حد تک ہے، خدمت کس حد تک ہے۔ کیا میں نے اپنے مردہ بیٹے کو اٹھا کر کے لے جا کر کے کمرے میں رکھ دیا، اور اپنے سسرالی لوگوں سے کہا، میرا شوہر ابو طلحہ دل کا بڑا کمزور آدمی ہے، اسے ایک دم بات کو نہ بتانا، میں اس کا خیال کرتے ہوئے بات کو بتاؤں گی۔ جیسے میرا شوہر آیا، آتے ہی میں نے اس کے شکل کو دیکھا، اس کے چہرے سے بھوک کا احساس ہوا، میں نے کھانا بنا کر اس کے سامنے پیش کیا، وہ کھانا کھے سے فارغ ہوا، اور اس نے اپنے آپ کو اس نے مجھے پیش کرنے کا حکم دیا، میں نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد میں نے اس کی خدمت ادا کی، اللہ اکبر، خدمت کی، اس کے حکم کی تعمیل کی۔ جب وہ نہا کر کے آرام کیا، کیونکہ سفر سے آیا تھا، میں بتاؤں گی تو رات میں نہیں سو سکے گا، وہ آرام کیا۔ صبح میں جب نماز کے لیے جانے لگا، میں نے اس سے بڑے اچھے انداز میں کہا، وہ میرے سرتاج، اگر کسی نے کوئی امانت دی ہے، اگر وہ امانت لینا چاہ رہا ہے، ہمیں دینے کی طاقت ہے، کیا اس کی امانت اسے دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے؟ اسی نے کہا دینا چاہیے۔ اس وقت میں نے اسے سنایا، اللہ نے بیٹے کی شکل میں جو امانت دی تھی، اللہ نے اس کو اپنے پاس لے لیا۔ اب بتائیے اس میں میری کہاں تک غلطی ہے؟ اللہ اکبر، زمین پہ بات چل رہے ہیں، زمین پر بات چل رہی ہے۔ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ، جو پاکستان کے بہت بڑے عالم گزرے ہوئے، برادران وہ بیان کرتے ہیں جب وہ واپس جانے لگے، برادران، اللہ کے نبی نے کہا، جبرائیل آ رہے ہیں، ابو طلحہ ام سلیم کو بلاؤ۔ جب وہ دونوں آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا، ام سلیم، اللہ تعالیٰ نے تیرے شوہر کی خدمت سے اتنا راضی ہوا ہے، اللہ تعالیٰ تیرے لیے آسمان سے سلام بھیجا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا مقام! خواتین میں 2 لوگوں کو سلام بھیجا گیا، ایک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، دوسرے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ بس یہ چند باتیں تھیں جس کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، وہ میرے پاک پروردگارا، تو ہمارے اوپر رحم فرما، ہمارے اوپر کرم فرما، جانے انجانے میں جو غلطیاں ہو چکی ہیں پروردگارا اسے معاف کر دے۔ اللہ
ہماری خواتین کو اپنا مقام سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، ان کی عزتوں کا خیال رکھنے کی انہیں توفیق نصیب فرما۔ مالک اتنا پیارا پروگرام جو لوگ سجائے ہوئے ہیں، اللہ ان کی کمائیوں میں برکتیں نصیب فرما، ان کے اندر اخلاص دے مالک، اس طریقے سے بار بار دینی پروگرام انہیں کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ جب تک ہم تمام کو زندہ رکھ، ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، اللہ موت بھی دے تو ایمان والی موت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔